دہشت گردی کا ایک عذاب ہے ہمارے سر پہ مسلط، ایک واضح دو ٹوک پالیسی طے ہونی چاہیے جس پر ساری سیاسی جماعتیں اتفاق کریں کہ معیشت مسائل کا سامنا کر رہی ہے۔ اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، جو حقیقت ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جھوٹ کو زیادہ دیر تک سچ نہیں ثابت کر سکتے۔ السلام علیکم ناظرین، مشرق ڈیجیٹل کے پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں محمد شہویز اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار اور گروپ ایڈیٹر مشرق اشرف سہیل صاحب۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس میدلی کی معطلی کے بعد پانی کی سیاست نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ آج اس پر امریکی جریدے نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں کہا گیا کہ بھارت یک طرفہ طور پر اس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ لیڈر آف دی اپوزیشن محمود خان اچکزئی نے آج ایک زرانے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر 5-6 جو نکات ہیں ان پر سیاسی جماعتیں متفق ہو جائیں تو میں بانی پی ٹی آئی سے بھی اس پر دستخط کروا سکتا ہوں۔ سر، کل وہ اپوزیشن لیڈر مختص ہوئے، اس کے علاوہ وہ جو برسٹر گو ہیں انہوں نے تقریر کی کہ معاملات جو ہیں وہ اچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ وہ ان کے کیا ممکنہ 5-6 نکات ہو سکتے ہیں جس پر تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو جائیں گی؟ میرا خیال ان کے کیا ہونے ہیں، سوال یہ ہے کہ اچھی بات ہے، ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ محمود اچکزئی اگر اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ایک تحریک انصاف یا ان کے جتنے بھی ہم خیال لوگ ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایک لمبے ٹائم سے وہ ایک ریزسٹنس اور ایک مزاحمت کے وہ کہہ لیں کہ سیاست پہ لگے ہوئے تھے، جس کا کل شاہ محمود نے بھی ذکر کیا کہ مزاحمت کے بعد بلاہر مذاکرات ہی ہوتے ہیں اور مذاکرات اب ہونے چاہیے۔ اور آج محمود اچکزئی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 5-6 نکات پر اگر سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں تو میں خان صاحب سے دستخط کرا لوں گا، تو وہ خان صاحب سے دستخط کرانے والے بنے۔ سیاسی جماعتیں جو باقی ہیں ایکسکلیوڈ پی ٹی آئی، وہ تو ایک لمبے عرصے سے مذاکرات کی بات کر رہی ہیں اور گفتگو کی بات کر رہی ہیں، آفرز بھی کر رہی ہیں۔ 5-6 نکات کیا ہونے چاہیے؟ تو بڑے سادے سے 5-6 باتیں ہیں۔ میں اگر مجھ سے آپ کہیں تو سب سے پہلے تو ملک میں سیاسی استحکام کے لیے انہیں ایک سوچ اختیار کرنی چاہیے۔ دوسری بات جو ہے، جو دہشت گردی کا ایک عذاب ہے ہمارے سر پہ مسلط، اس کے لیے ایک واضح اور دو ٹوک پالیسی طے ہونی چاہیے جس پر ساری سیاسی جماعتیں اتفاق کریں۔ پھر آپ کی اکانومی ہے، آپ کی معیشت ہے، آپ کی معیشت سنگین قسم کے مسائل کا سامنا کر رہی ہے۔ آپ کا یہاں پہ جو انرجی کا پرابلم ہے، اس نے معیشت کے ایسی تیسی کر کے پھیر دی ہوئی ہے۔ اس کو کیسے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے؟ اگر سیاسی ول آ جائے اور ایک کمبائن پولیٹیکل موو اس کے اوپر آئے تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ بھی آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے جو عام آدمی کو درپیش مسائل ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، جہالت ہے، پسماندگی ہے، اور جو معاشی گروتھ ہے اس کے ریزلٹس اور اس کے ثمرات عام آدمی تک منتقل کرنے کا جو چیلنج ہے، اس کو کیسے دیکھنا ہے، اس پر اگر بات ہو جاتی ہے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو بات ہے یا کرنے کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اسٹیٹ ہے، ریٹ آف دا اسٹیٹ، اور پاکستان کا آئین جس کا یہ خود بھی ذکر کرتے ہیں، تحفظ آئین پاکستان، اس کو کیسے انشور کرنا ہے، نظام عدل کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے، بہتر کرنا ہے۔ یہ ایک 5-6 نکات ہیں، اگر ان کے اوپر ساری سیاسی جماعتیں، ہر سیاسی جماعت اس کے اوپر بات سر، آپ نے جو ڈسکس کیا اس بار، اس کا کئی بار ذکر وزیر اعظم بھی کر چکے ہیں، باقی سیاسی جماعتیں بھی کر چکی ہیں، یہ خود کرتے ہیں، تحریک انصاف والے بھی کریں گے۔ کیا خان صاحب اگر متفق باقی جماعتیں ہو جائیں تو وہ بھی ہو جائیں گے؟ سوال تو یہ ہے کہ بعد وہ تو ان کا پھر ذمہ داری ہے نا اچکزئی صاحب کی، کہ وہ کہہ رہے ہیں میں سائن کروا لوں گا ان سے۔ اب اس کے علاوہ کوئی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون سے ایسے نکات ہیں کہ جن کو اگر اس کے اوپر بات ہو جاتی ہے، متفق ہو جاتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز مل کر آگے چلتی ہیں، تو یہ جو باقی ایشوز ہیں نا، خان صاحب کی رہائی، کارکنوں کی رہائی پی ٹی آئی کے اور دیگر اس طرح کے معاملات، یہ اٹ سیلف ساتھ ساتھ ہی سالو ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کا کوئی ایشو نہیں رہے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بہت ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جو حقیقت ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ بہت ہو گئی یہ جیسے کہہ لیں نا، وہ لان و تان کرنا، دشنام ترازی کرنا، میں نہ مانوں والا معاملہ، ہر کسی کو چور کہنا، بہت ہو گیا۔ دوسروں کو چور کہہ کہ آپ اپنے آپ کو بھی کبھی انالائز کریں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ سنجیدہ موو کی ضرورت ہے پاکستان کے لیے،
ریاست پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے۔ سر اس کے علاوہ انہوں نے جو افغانستان کے ساتھ ایشو چل رہا ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ افغانستان ایشیا کا دل ہے، لیکن طاقت سے مسائل کو حل نہیں کرنا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، تو وہ جو پالیسی وہی اپنا رہے ہیں جو کے پی حکومت کی ہے، یہ پی ٹی آئی کی ہے۔ دیکھیں کوئی بھی طاقت سے مسئلہ بات کرنے کا یہ ہے کہ پاکستان نے کب طاقت سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی بھی نہیں ایسا ابھی بھی نہیں کی، ابھی تک نہیں کی۔ دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو افغان طالبان ہیں یا ان کی جو رجیم ہے، عبوری حکومت جو ہے، یہ پاکستان کی کوششوں سے یہ اقتدار میں آئی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ان کے بینیفٹ کے لیے آواز اٹھائی ہے، لیکن مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ وہ خود بھی تو سمجھے نا، کسی بھی چیز میں جسے کہہ لیں کہ سر دھرنا اور اس طرح کا مائنڈ فل ہونا اور اس طرح سے کہ بات کو ماننا ہی نہیں، یہ پھر ظاہر ہے اس کے نتیجے میں پھر سختی کرنی پڑتی ہے دوسروں کو۔ تو یہ اگر سمجھتے ہیں اس بات کو افغان لیڈرشپ، افغانستان بالکل اس خطے کا دل ہے، ہم بھی مانتے ہیں دل ہے اس خطے کا، لیکن اب بس دل کے اوپر جو سوار لوگ ہیں وہی اس کے اندر سوراخ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، آمادہ ہوئے ہیں، تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر، کیا بات کریں اس حوالے سے؟ اچھا سر، ابھی تک تو پی ٹی آئی محمود خان اچکزئی کو مینڈیٹ دے رہی ہے مذاکرات کا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح پہلے بھی عمران خان صاحب کی یہ ہمیشہ روش رہی ہے کہ جب بھی معاملات تھوڑے ٹھیک ہونے لگتے ہیں یا جس کو وہ اپنا نمائندہ نامزد کرتے ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا اس سے دستبردار ہو سکتے ہیں، تو محمود خان اچکزئی کب تک رہیں گے ان کے؟ میرا خیال ہے کہ اب ایک بات میں بار بار یہ رپیٹ بھی کر رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ہے نا مجموعی جو اپروچ ہے نا اس میں بہتری ہوئی ہے۔ اب وہ کچھ جسے کہہ لیں کہ آگے بڑھنے کے لیے نا کچھ سوچ رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں کہ اب کچھ خان صاحب بھی ہیں بانی پی ٹی آئی، ظاہر ہے ان کی مرضی سے ہی ہوگا نا، خان صاحب کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی، اور جب وہ کہہ رہے ہیں محمود اچکزئی تو انہوں نے یکسر اپنی طرف سے تو بات نہیں کہہ دی، ڈیفینیٹلی ان کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشاورت ہوئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے، کچھ چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں جا کے ان سے بھی سگنیچر کرا لوں گا۔ تو یہ ذمہ داری اچکزئی صاحب کے ذمہ لگائیں کہ آپ ملیں سب کو، جی ملیں نواز شریف کو، یہ ملیں نواز شریف کے ساتھ بڑا ان کا اچھا تعلق بھی رہا ہے، شہباز شریف کو ملیں، آصف زرداری کو ملیں، بلاول کو ملیں، مریم نواز کو ملیں، بالکل جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اے این پی کو ملیں، ان لوگوں سے بات کریں، مشاورت کریں، اور اس مشاورت کی بنیاد پر طے کر لیں وہ نکات، اور جو میں نے باتیں کہی ہیں ایسے باہر آپ نے کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ بالکل یہی پوائنٹس۔ اس کے علاوہ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے امریکی جریدے نے ایک رپورٹ شائع کی، اس پر بھی بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں خبر محض خبر نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ ہم لے کر آئے ہیں صداقت، ذمہ داری اور باشعور صحافت کا ایک نیا سفر۔ فیک نیوز کے شور میں مشرق ڈیجیٹل بنے گا اعتماد کی سچی آواز۔ یہاں تبصرہ جذبات سے نہیں دلیل سے ہوتا ہے، تجزیہ حقائق کی بنیاد پر اور جائزہ ہوش مندی کے ساتھ، کیونکہ ہم صرف خبریں نہیں سناتے، ہم سچ کو سمجھنے کا ہنر دیتے ہیں۔ مشرق ڈیجیٹل، شعور، سچ اور صحافت کا نیا باب۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آج کی بات۔ سر، امریکی جریدے نے ایک رپورٹ شائع کی سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے، اور اس رپورٹ میں کہا گیا کہ اس سے جنوبی ایشیا کی زراعت بھی جڑی ہے اور اس پانی کی وجہ سے زراعت جو ہے وہ پلی بڑھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس میں پاکستانی موقف کی تو جیت ہوئی نا، انہوں نے کہا کہ یہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا کوئی ایسا فارم ہے جس کے تحت جو ہے وہ انڈیا کو یا بھارت کو پابند کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس فیصلے کی پاسداری کرے؟ ہو جائے گا پابند انڈیا۔ وجہ یہ ہے کہ سر آپ جھوٹ کو زیادہ دیر تک سچ نہیں ثابت کر سکتے ہیں، حقیقت کے چہرے پر آپ پردہ نہیں ڈال سکتے ہیں، خاص طور پر ایسے حالات میں کہ دوسرا فریق حقیقت کو سامنے لانے کی جدوجہد کر رہا ہے، سچ کو سامنے لانے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ یہ جو سندھ طاس معاہدہ، اگر ہم کہیں کہ سندھ طاس معاہدہ ہی ناانصافی پر ہے، وہ جو 3 دریا انڈیا نے ہڑپ کر لیے ہوئے ہیں، ستلج اور بیاس اور راوی، وہ بھی ہمارے ہیں، تو پھر کیا ہو؟ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ ایگریمنٹ ایک ہوا، واٹر ٹیریٹری ہوئی 1960 میں، اور اس میں ورلڈ بینک جیسے ادارے جو ان سے ہیں وہ ایک گرانٹر کے طور پر موجود ہیں، اور یہ کیا جسے کہہ لیں کہ الگ سے یہ آپ کہہ لیں کہ وہ اپنا دنیا کے یہ اتنے گنڈے ہیں یا اتنی ڈیسائسو پاور ہیں کہ میں نہ مانوں والے کام بات کرتے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، بیڑا غرق کر رہے ہیں اپنے ملک کا بھی اور ساتھ ہمسایوں کا بھی۔ کبھی آپ سری لنکا میں گھس جاتے ہیں، کبھی آپ نیپال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آپ بنگلہ دیش کے سر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ یہ کیا ایٹیچیوڈ اور چوٹ اور کیا رویہ؟ کرکٹ جیسے کھیل کو آپ نے گندا کر دیا اپنی ضد کی وجہ سے، اسی پہ ہی آ رہے ہیں اپنے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ کوئی
اچھا رویہ نہیں ہے انڈین. اور میں آپ بتاؤں کہ اگر یہ باز نہیں نہ آئیں گے یہ بی جے پی والے اور آر ایس ایس والے تو انڈیا کے لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. وہ تو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہاں جی. اچھا سر کرکٹ کی آپ نے بات کی تو انڈر-19 کا جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس میں بھی بھارت نے وہی کیا کہ بنگلہ دیشی جو کپتان ہے اس سے ہاتھ نہیں ملایا انڈین کپتان. آپ دیکھیں نا کیسی ایک عجیب سی ایک سوچ ہے اور ایک انتہا پسندانہ رویہ ہے اور دوسروں کو ایکسیپٹ نہ کرنے والی جو اپروچ ہے کہ آپ ہاتھ نہیں ملاتے ہیں دوسروں کے ساتھ. ہم نے پہلے بھی ایک دن بات کی تھی کہ کرکٹ جو ہے نا وہ بڑا ایک جینٹل مین گیم ہے. ہر کھیل کی اپنی ایک اسپرٹ ہے. بالکل جیسے فٹ بال ہے یا کبڈی ہے یا ہاکی ہے یا آپ کہہ لیں کہ باسکٹ بال ہے یا رگبی ہے. ان کھیلز کی ایک اسپرٹ ہے, ان کے اندر پاور ہوتی ہے. بالکل ایسے کرکٹ جون سا ہے یہ اس کی اسپرٹ جون سی ہے نا وہ بڑی ایک جینٹل اسپرٹ ہے, بہت ہی ایک ڈیسنٹ اسپرٹ ہے, ڈیسنٹ لوگوں کا کھیل ہے. آپ نے اس کے اوپر بھی حملہ کر دیا. پہلے آپ نے ایک نئی ضد چھیڑی کہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا, پھر آپ نے ہاتھ ملانے والا کام کیا, پھر آپ نے ٹرافی تک نہیں لی ایشیا کپ کی کہ اس کے جو صدر ہیں وہ محسن نقوی ہیں پاکستان کی. اب پھر اس کے بعد آپ نے بنگلہ دیش کے ساتھ یہ حرکتیں شروع کر دیں. ویسے ان کو پھر آنسر بنگلہ دیش والے بڑا صحیح دے رہے ہیں. جی بالکل بہت اپ ٹو دا مارک اینڈ رائٹلی انہوں نے بتایا کہ ہمیں آپ جسے کہہ لیں کہ کوئی, کیونکہ انہوں نے بنگلہ دیش کو اپنا سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ایک ملازم سمجھا ہوا تھا, ملک نہیں سمجھا ہوا تھا, کالونی سمجھنا شروع اپنی کالونی سمجھنا شروع کر دیا تھا. بالکل اب انہوں نے آنسر کرنا شروع کیا کہ وی آر ناٹ کالونی, ہم آپ کے کوئی اپنا باج گزار نہیں ہیں. ہم ایک قوم ہے, ایک آزاد اور خود مختار قوم ہے, ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے اور ہم اس کے مطابق رہیں گے. ہم آپ کی آپ کہہ لیں کہ جو وشز ہیں یا آپ کے جو اشارے ہیں ان کے اوپر نہیں چلیں گے. سر بنگلہ دیش کی طرف سے جو جواب دیا گیا, انہوں نے سیکیورٹی تھریٹ بھی کہا, انہوں نے کہا کہ ہمارے کھلاڑی جو ہیں ان کو وہ عزت بھی نہیں دی جا رہی. تو پاکستان نے بھی اس سے پہلے پاکستانی کپتان سے جب ہاتھ نہیں ملایا تو پاکستان نے بھی کہا تھا کہ ہم انڈیا میں نہیں کھیلیں گے اور وہ بھی نہیں آئے تھے. تو یہ جو سٹارٹ تو انڈیا کی طرف سے کیا گیا اور انہوں نے پہلے کہا کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے, پھر پاکستان نے ریئیکشن میں کہا کہ ہم انڈیا میں نہیں جائیں گے, یا بنگلہ دیش بھی. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح باقی, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بیرونی کھلاڑیوں نے بھی کہا کہ ہم انڈیا نہیں کھیلیں گے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا رویہ انسلٹنگ ہے, آپ کا ایٹیچیوڈ جون سا ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ہیومن ویلیوز کے خلاف ہے جی, تو پھر لوگ اس کو افورڈ تو نہیں کریں گے, نہ اسے برداشت کریں گے. سمپل سی بات ہے, سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے. جب آپ غلط کریں گے تو آپ کو اس کا جواب ملے گا, اور یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ مکافات ہمارا جو انہوں نے کیا ہے ان کو ملنا شروع ہو گیا. بالکل وہ کہتے ہیں چونٹی کی جب موت آتی ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں, وہ اڑنا شروع کر دیتی ہے. تو تھوڑا سا خیال کریں آپ, اپنی حیثیت اپنے وجود کو دیکھیں یار, اپنے عوام پر ہی رحم کر لیں. آپ ان کے بھی دشمن بنے ہوئے ہیں. مطلب جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا گیا تھا جی, اسی کا جواب مل رہا ہے انڈیا کو. ظاہر ہے پاکستان کے خلاف نہیں, انہوں نے ہر ملک کے ساتھ ایسا کیا. جی, انہوں نے بنگلہ دیش کو بھی حقیر کرنے کی کوشش کی. بالکل. یہ جیسے تو باقی لوگ جو ان سے وہ پاگل ہیں. آپ کو اللہ نے اگر عزت دے دی تھی تو آپ سنبھالیں اسے, اس کو رسپیکٹفل وے میں آگے لے کر جائیں. یہی فرق ہوتا ہے کم ظرف اور جو ظرف والے لوگ ہوتے ہیں, کہ آپ اتراتے نہیں ہیں, تکبر نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی چار عزت کے الفاظ آپ کے لیے بول دیے جائیں تو, یا آپ کو کوئی اسٹیٹس مل جائے تو جھکنا سیکھیں, اپنے اندر ایک عجز اور اپنے اندر ایک فراست پیدا کریں, نہ کہ آپ دوسروں کو ہی تذلیل کریں اور انہیں ڈی گریڈ کریں. اس سے عزت نہیں ملتی, اس سے ذلت ملتی ہے, اور وہ مل رہی ہے. بہت شکریہ. جی تو ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ انڈیا جس نے سیاست میں بھی کرکٹ میں بھی سیاست لے کر آئے, اور اس کے علاوہ انڈیا نے جو سندھ طاس معاہدے پر یک طرفہ طور پر اس کو معطل کیا, جو کہ ورلڈ بینک کی جو زیر نگرانی یہ معاہدہ ہوا تھا, اس کو آج جو ہے وہ انٹرنیشنل دنیا بھی پاکستانی موقف کی حمایت کر رہی ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا. اور وہ دن دور نہیں جب انڈیا کی عوام انڈین حکومت کی اس پالیسیز کے خلاف سڑکوں پر آئے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل.